السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفسه ونفخه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی بطحہ، ساقی کوثر، شافع محشر، سید البشر، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو متحر۔ حضرات، یہ جو ہم شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں، یہ خطبہ جمعہ کا مسنون طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، پھر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کہ درود بھی یہ خطبے کا حصہ ہوتا۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری میں نے سمجھا کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی جمعہ شروع ہوتا ہے تو پہلے یہی الفاظ کیوں ہوتے ہیں، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے یہ خطبہ بھی مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اور یہ آیات بھی ان میں پڑھا کرتے تھے، خطبہ مسنونہ کا یہ حصہ ہے۔ آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں ایک چیز کی بڑی شدت سے مذمت کی گئی ہے۔ آج ہمارے ملک کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوراہے پہ نہیں بلکہ چوراہے پہ کھڑے ہیں، بلکہ آپ کہیں تو 10 راہے پہ کھڑے کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کون سی پارٹی جیتی ہے اور کون سی ہاری ہے۔ جیتنے والے ہیں وہ بھی ناراض ہیں، جو ہارنے والے ہیں وہ بھی ناراض ہیں، اور ہر پارٹی جن جن کے ساتھ چلی آ رہی تھی ان کی نئی صف بندی اور اقتدار کی جو کشمکش ہے اقتدار کے حصول کے لیے، اس کے لیے ان کی دوڑ شروع ہو چکی۔
معاشی حالات انتہائی ابتری کا شکار ہے، نہ ججوں کے فیصلوں کی سمجھ آتی ہے، نہ ہی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ۔ آج کل اگرچہ خطبہ جمعہ میں پبلک پلیسز پہ یہ باتیں کرنا ممنوع ہے، لیکن ایک بطور پاکستانی، ایک ملک کے شہری ہونے کے ناطے سے ہمیں بھی ایک حق حاصل ہے کہ ہم اس ملک کے بارے میں بات کریں۔ نہ نفرت کی بات ہے، نہ سیاست کی بات ہے، لیکن ایک احساس ضرور ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے، خدا را مہربانی فرمائیں اور ملک کو کسی ایک طرف چلنے دیں۔ ایک طرف ایک پارٹی کو چلایا جاتا ہے، پھر اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، پھر 2 سال بعد دوسری پارٹی لائی جاتی ہے، پھر اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، پھر تیسری۔ آخر کوئی تو پارٹی ہے جو فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیا لوگ اب اندھے ہو گئے ہیں؟ لوگ پاگل ہیں؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو ہم اپنے اس سٹیج سے، اس خطبہ جمعہ سے، اپنے اس جماعت کی طرف سے یہ پیغام ضرور اہل اقتدار کو دینا چاہتے ہیں، خدا را بیٹھیں، سب پارٹیوں کو ملائیں اور ملک کو چلائیں۔ آپ کے اس اقتدار اور انا کی جنگ میں غریب آدمی پس رہا ہے، اور حقیقت پوچھیں جتنے لوگ جتنے بیٹھے ہیں سارے کے سارے مایوس ہیں۔ نون لیگ والا جو سپورٹر تھا وہ بھی پریشان اور مایوس ہے، پی ٹی آئی والا بھی پریشان ہے، مذہبی جماعتوں کا ووٹر بھی پریشان ہے، عام جو بیچارہ بندہ جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ بھی گالیاں دیتا نظر آئے گا کہ یار یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ دنیا کی قومیں بڑی دور جا چکی، بڑی ترقی کر چکی ہیں، اور ہم 1947 میں جس طرح مقروض تھے آج بھی اس سے زیادہ مقروض ہیں، آج بھی آئی ایم ایف کی طرح ہم ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں سب کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، آپس کے اندر مل بیٹھ کر ہمیں اس کی بات کی ضرورت ہے۔ اور جو یہ حالات ہیں جو آج پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات کے اندر غیر ملکی طاقتوں کو، مغربی قوتوں کو اپنے ایجنڈے پھیلانے کے لیے انتہائی سازگار ماحول میسر ہے۔ یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، مذہبی حلقے جو اس بارے میں خاموشی کا اظہار کیے بیٹھے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے انتہائی خطرناک یہ صورتحال جا چکی ہے کہ آنے والی نسل مذہب سے بیدار ہے۔ یہ چند لوگ جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، جو آنے والی نسل ہے وہ مسجدوں سے بیدار ہے، وہ دین کی طرف آنا نہیں چاہتی، وہ مسجدوں سے باغی ہے، وہ اسلام کے تشخص سے، اسلام کی شناخت سے وہ دن با دن دور ہوتی جا رہی۔ اور جو غیر ملکی طاقتیں ہیں، اللہ کار ہیں، وہ اسلام کے مخالف پراپیگنڈے کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال انہی چند چیزوں میں ایک چیز 14 فروری کا تہوار ہے۔ آج 16 فروری ہے، آج سے 2 دن پہلے پورے پاکستان کے اندر بعض حلقوں نے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، محبت کے دن کے نام سے ایک بے حیائی کا دن منایا، اور کالجوں یونیورسٹیوں میں تو یہ چیز عام مطلب ہے کہ پائی جا رہی۔ کیا ہے کہ ایک شخص جس کو کسی لڑکی سے، کسی کی بیٹی سے اسے محبت ہو گئی، اور اس دن اس کو اجازت ہے بے حیائی کی کہ وہ پھول لے اور اس کو پیش کر دے، کیونکہ یہ جی اظہار محبت کا دن۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی عزت ہے، اس سے قطع نظر صرف ایک چیز میڈیا نے پروموٹ کی کہ یہ محبت کا دن ہے اور آپ اس میں اظہار محبت کر دیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اگر کوئی بندہ تمہاری بہن کو پھول پیش کر دے، پھر کوئی بندہ تمہاری بیٹی کو پھول پیش کر دے محبت کے نام پہ، پھر آپ کہیں گے اب لڑائی ہے کیونکہ یہ ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ تم کسی کی بیٹی کو للکارو، کسی کی بیٹی پر بد نظری کرو، وہ جائز ہے۔ اگر کوئی تمہارے گھر میں آ کے پھول دے دے پھر تمہیں برا لگتا ہے۔ یہ دن ہمارے پاکستان میں باقاعدہ فنڈنگ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہے، اس جیسی اور بے شمار رسومات
جو آج ہمارے اسلامی معاشرے میں وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے دماغوں میں ان کی وقت کم کر کے ان کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی کو فروغ دیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ جو اہل ایمان ہے، جو مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں، ان کے معاشروں میں برائی اور بے حیائی کو فروغ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہتا ہے ان کی معافی آسان نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ آج اگر ہم یہ سمجھے یہ آسان سی بات ہے، ابھی آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر یہ آسان سی بات نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے نے کیا کیا ہے، ہیر رانجھے کی سٹوریوں میں، سسی پنو کی سٹوریوں میں جو غیرت مند کردار تھا قیدو کا، اسے ہم نے برا بنایا ہوگا، یہ قیدو ہے جی۔ یہ قیدو کیوں ہے جی؟ کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی عزت پر حفاظت کے لیے کھڑا تھا، اس لیے یہ قیدو ہے، یہ برا ہے۔ اور جو محبت کا سپورٹ کرتا ہے، بے حیائی کو سپورٹ کرتا ہے، اسے آج ہم ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہی ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، یہی ہمارے کلچر میں اس بات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حضرات، ہمیں بطور مسلمان، ایک غیرت مند مسلمان، ایک غیرت مند باپ، ایک غیرت مند بھائی کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ آج یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن چند سالوں بعد وہ دن آنے والے ہیں جو آج یورپ میں ہے، وہی ہمارے گھروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پہ نظر آئے گا، اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ویلنٹائن کیا ہے۔ ویلنٹائن دراصل ایک پادری ہے۔ اس پادری کو مذہب کی بنیاد پہ مخالفوں نے جیل میں ڈالا۔ جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو اسے جیلر کی بیٹی کے ساتھ محبت ہوئی، اور اسے اس پاداش میں، اس کے جرم کی سزا میں اس کو پھانسی دے دی گئی۔ جس دن اس کو پھانسی تھی، اسے جیلر کی بیٹی سے محبت ہوئی۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر پادری اور ان کی جو رہبائیں ہیں وہ شادی نہیں کر سکتی۔ حضرات، کتنا زبردست دین ہے اسلام، کہ اسلام نے نکاح کا تصور دیا ہے کہ جتنی بھی انسانیت پھیلی ہے نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے پھیلی ہے، کہ بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائیں، عزت دار گھرانے، بڑے احترام سے جس کی بیٹی ہے اس کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر وہ شادی کرتے ہیں، چند بندوں میں بیٹھ کر علل اعلان نکاح کیا جاتا ہے اور بیٹی کو الوداع کیا جاتا ہے۔ اسی مقدس رشتے سے آج ساری دنیا وجود میں آئی۔ اب کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرتا ہے، ماں باپ کو بائی پاس کرتا ہے، بھائیوں کو بائی پاس کرتا ہے، خود فیصلے کرتے ہیں محبت کے دعوے کر کے۔ آپ یقین کریں ان کے گھروں میں پھر لڑائیاں بھی ساری زندگی رہتی ہیں، اور ایسی وہ بیٹیاں بھی میں کہتا ہوں قابل افسوس ہیں جو باپ کی اور بھائیوں کی عزت نہیں رکھتی اور محبت کے چکروں میں گمراہ ہو کے اگلے گھر چلی جاتی۔ حضرات، اسلام نے اسے منع قرار دیا۔ تو اس ویلنٹائن پادری نے محبت کی اور محبت کے چکر میں اس نے اسے پھول پیش کر دیے اور اس کو پھانسی ہو گئی۔ اب اس کی یاد میں اس ویلنٹائن پادری کے نام پہ آج آپ دیکھیں کتنی بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس کی بے حیائی کے نام پہ آج کا دن منایا جاتا ہے، اور بڑے شوق سے منایا جا رہا ہے کہ نو جی ویلنٹائن ڈے ہے، اور نوجوان نسل کو پتہ بھی نہیں کہ بھائی جس کا تم دن منا رہے ہو وہ ایک پادری تھا اور اس کا یہ غلط کام تھا، اور آج ہم بڑے شوق سے اس کو مناتے ہیں 14 فروری کے دن کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات یاد رکھیں اسی لیے سخت سے سخت وعید اسی بارے میں فرمائی۔ اس کی مذمت اس لیے بھی ہے، اس دن کی مذمت صرف اس دن تک نہیں بلکہ اہل ایمان کو سال کے سال بھر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ نمبر ایک، کیونکہ اس دن کی ابتدا ہی غلط رشتے کی بنیاد پر ہے، گناہ کی بنیاد پہ اس کی بنیاد ہے، اور اسلام گناہ کو ہر حال میں اس کی مذمت کرتا ہے۔
دوسری چیز کیا ہے کہ یہ دن محبت کا نہیں بلکہ بے حیائی کا دن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان. اے لوگوں یاد رکھو حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یاد رکھے جہاں آپ کو حیا نظر آئے گی سمجھو اس کے اندر ایمان ہے، اور جہاں آپ کو بے حیائی نظر آئے گی تو یہ بات کنفرم سمجھیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیین وما بین رجلین اضمن له الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے کہ میں زبان کی حفاظت کروں گا، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی چگاری لڑائی جھگڑا فسادات گالیاں نہیں کروں گا، اور اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کروں گا. ایک ضمانت زبان کی دے. اور دوسرا رسول فرمایا جو بندہ اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ میں کسی بھی غلط کاری اور حرام کام کا ارتکاب نہیں کروں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اضمن له الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے جو بندہ زبان کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. دو چیزوں کی ضمانت اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے جنت کی ضمانت. اللہ اکبر. اور اس حیا کے بارے میں کس قدر سختی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں ایاکم والجلوس، لوگوں راستوں کے اوپر بیٹھنے سے بچو، بالطرقات، طریق کی جمع، طریق رستے کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمیں رستوں میں بیٹھنے سے منع کرتے ہیں لیکن رستوں میں بیٹھنا تو بڑا ضروری ہے. اس وقت نہ اتنی دکانیں ہوتی تھیں نہ اتنے چبارے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کی دور کی بات، تو ہم اس لیے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے باتیں کرنی ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بیٹھنا ضروری ہے راستوں کے اوپر تو فرمایا پھر ان رستوں کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رستوں پہ بیٹھنے کے بھی حقوق ہیں؟ میرے بھائی آج کی نوجوان نسل آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو آج ہم چوکو چراؤں میں بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو اس کے حقوق ہیں. اور خدا کی قسم آج سے چند سال پہلے دیکھیں گے نا آپ کو ہمارے بزرگ ان حقوق کو ادا کرتے نظر آئیں. اللہ کے رسول ہاں جی کیا؟ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول رستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا نمبر ایک غض البصر، نگاہیں نیچی رکھنی ہے. کسی کی بہنیں کسی کی بیٹیاں مائیں اگر رستوں سے گزرے تو تم نے ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ غض البصر، تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. افسوس آج کے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو رستوں پر بیٹھتے ہیں اور خواتین کو نہیں دیکھتے. میرے بھائی ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں، مزاج کتنا الٹ ہے کہ کسی کی ماں بہن کو دیکھنے میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں لیکن کوئی ہماری ماں بہن کی طرف دیکھے گا ہماری غیرت جاگتی ہے. ایک طرف ہو جائیں، یا تو اتنے بغیرت ہو جائیں کہ آپ بھی دیکھیں اور اپنی ماں بہنیں بھی پیش کریں ان کو دیکھو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر خود بھی احتیاط کریں اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کا منہ بھی توڑیں کہ بھائی تم رستے میں بیٹھتے ہو تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ ماں بہنیں گزرتی ہیں تم ان کو دیکھتے. میرے بھائی غیرت کی بات ہو رہی ہے، غیرت کی. فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو، یہ پہلا بڑا حق ہے رستے کا. نمبر دو اللہ کا فرمایا وکف الاذی، رستے میں بیٹھنا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دینی. آج ہمارے یقین کو رستے سارے کے سارے ہی الٹے، جس کی جو باؤنڈری ہے جس کی جگہ کی اس نے اپنی تھڑیاں آدھی سڑک کے اوپر تک لے کر آیا بیٹھا. کسی کا دل کرتا ہے اپنے گھر سے آگے 5 فٹ اونچی کر لیتا ہے جگہ، کسی کا دل کرتا ہے 10 فٹ کر لیتا ہے، کوئی 3 فٹ کر لیتا ہے. گلی میں سے گزرنا ہی مشکل. یہ لوگوں کو تکلیف ہے. آپ اپنی باؤنڈری کے اندر رہیں، آپ کو چاہیے اپنے گھر کے آگے درخت لگائیں، ادھر سے لوگوں کو سہولت پیدا کریں، نہ کہ آپ ان کو پریشان کرتے ہیں. اپنا گھر صاف رکھتے ہیں اور نالی ساری کی ساری باہر گلی میں ہم لوگ پانی اس کا پھینکیں گے، کوئی بات نہیں، لوگ آپ ہی گندے ہوتے ہیں. کف الاذی، تکلیف کو روکو. نمبر 3 فرمایا ورد السلام، جو رستے میں بیٹھے وہ سلام کا جواب دو. آج جو رستے میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو آوازیں کستے رہتے ہیں، السلام علیکم کی بات ختم ہوتی جا رہی ہے.
فرمایا والامر بالمعروف، لوگوں رستے میں بیٹھنا ہے تو نیکی کا حکم دو، والنہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ یہ ہمارے بزرگ پہلے محلوں میں ہوتے تھے، یقین کرے ذرا سا شور بجتا تھا بزرگ آ کے ڈانٹتے تھے، پورا کا پورا محلہ سہم جاتا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ نوجوان لڑکے گلی میں نکلتے ہیں تو بیچارے بزرگ سہم جاتے ہیں کہ یار اب ان بادشاہوں کو کون سمجھائے، اور جو ماں باپ کو شکایت لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری نہیں سنتے۔ بھائی کیوں نہیں سنتے؟ آپ ایک طرف ہو جائیں محلے والے بندے تو کسی کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ سمجھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ہر دین کا ایک ضابطہ اخلاق ہے، اور جو دین اسلام ہے فرمایا اس کا ضابطہ اخلاق حیا کی بنیاد پر احترام، چھوٹا بڑے کا احترام کرے، بڑا چھوٹے کا احترام کرے، بھائی بھائی کا احترام کرے، رشتہ داروں کا آپس میں احترام چاہیے، خواتین کا ماؤں بہنوں کا احترام چاہیے۔ بے حیائی کا مذہب اسلام نہیں ہے، یاد رکھ۔ اللہ اکبر۔ تقبہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ایاکم والدخول علی النساء، لوگوں خواتین کے پاس جانے سے بچا کرو۔ وہ آج کل ہمارے ہاں آج کل ٹرینڈ کیا ہے، مخلوط مجالس شروع ہو گئی، کزن ہے جی، کزن کی خیر ہے جی، یہ جی رشتہ داری ہے جی، خیر ہے۔ میرے بھائی نہیں، احتیاط چاہیے، آپ احتیاط کریں، جہاں پر غیر محرم عورتیں ہیں وہاں پر جانے سے بچے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ایسی چیزوں سے۔ آج جو آ رہا ہے منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے جی، کوئی بات نہیں جی، خیر ہے جی، کوئی تقسیم نہیں رہ گئی آج۔ اس کی وجہ سے آج یہ ہمارے مسائل گھروں میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ جو بندہ ان باتوں کی وضاحت کرتا ہے وہ بندہ بھی برا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کس دور کی باتیں کر رہا ہے۔ آج کل تو معاشرہ بڑا جدید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا لوگوں، ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، کہ لوگوں آنکھوں کی حفاظت زبان کی حفاظت سے بھی بہتر ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، ہمیشہ جتنے گناہ ہیں وہ آنکھ سے شروع ہوتے ہیں، زبان کے گناہ بعد میں آتے ہیں۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت سے خلوت اختیار نہ کرے، اگر وہ کرے گا تو تیسرا ان کے اندر شیطان آ جائے گا، اور شیطان پھر ان کو گمراہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولی، کہ پہلے نبیوں کی طرف سے جو نبوت کے جو اعلیٰ کلام تھے ان میں سے ایک بڑا اہم کلام کیا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اے بندے جب تم شرم محسوس نہ کرو پھر جو مرضی کرتے رہو، کہ جب تک آپ کے اندر ایمان ہے آپ کے اندر حیا باقی رہے گی، جب آپ کے اندر حیا ختم ہو گئی پھر آپ کوئی گناہ کا کام کر گزرے گے، اور جب حیا نہیں رہی اس کا مطلب ہے ایمان نہیں رہا، جب ایمان نہیں رہا پھر آپ جو مرضی کرتے رہے۔ حضرات آج ہمیں اس بارے میں بڑی ہی زیادہ شدت سے اپنے گھروں میں اس بات کی تلقین کی اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر ایک، اپنے گھروں میں مخلوط مجالس کا بائیکاٹ کریں۔ اپنے گھروں میں بچے اور بچوں کی مجالس جو مخلوط ہو رہی ہیں ان پر سختی کریں۔ آج سے شروع کریں گے، کل آپ اس کے بد اثرات سے بچ جائیں گے۔ آج سختی نہیں کریں گے تو کل پھر یہ نتیجہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہ کیا دیکھیں یہ آپ کے نصیب، لیکن آج جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق سختی کریں۔ نمبر دو، ایسے عناصر جو مخلوط مجالس کو اور ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے، ان کے اوپر سختی شروع کر دیں۔ نمبر تین، ان کی سپورٹ کرنے سے بچیں، اپنے گھروں میں حیا کو فروغ دیں، اپنے محلوں میں، اپنے معاشروں میں، خود اپنے آپ پر لاگو کریں، اپنے آپ سے شروع کریں۔ جب آپ خود ان بارے میں سختی پر عمل پیرا ہوں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو بہتر کرے گا، ہمارے معاشرے میں نکھار آئے گا، ہمارے معاشرے میں حیا پیدا ہوگی، حیا کے ساتھ ساتھ ایمان پیدا ہوگا، اور اس ایمان کی برکتیں ہم اپنے گھروں میں محسوس کریں گے۔ اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ جمعہ
حیا کے بارے میں، بالخصوص ویلنٹائن ڈے کے نام پہ جو یہ غیر اسلامی تہوار اور برا کلچر اور گندا کلچر ہمارے معاشرے میں فروغ پا رہا ہے، اس کی مذمت کے بارے میں میں احباب سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا اپنے اندر حیا پیدا کریں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، اپنی زبان میں حیا پیدا کریں، بولتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ملتے ہوئے حیا کو فروغ دیں، اسی میں ہماری بقا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کی اصل بنیاد ہے۔ اسی طرح ہمارے قاری صاحب ہیں، قاری عباس صاحب، عدن ویلی میں مسجد حاجرہ ہے، پچھلے دنوں بیچارے روڈ ایکسیڈنٹ میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، وفات پا گئے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نوجوان تھے، قاری صاحب تھے، قرآن کی خدمت کے لیے زندگی وقف کی ہوئی تھی، آپ سے گزارش ہے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔